like, comment, share and subscribe. Ask Mufti Mustaqim Mewati. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف کے متعلق بہت سے سوالات کیے گئے ہیں۔ انشاءاللہ العظیم ہم کوشش کریں گے کہ اعتکاف کے جو موٹے موٹے مسائل ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیے جائیں، لہٰذا آپ حضرات توجہ اور عمل کی نیت سے سماعت فرمائیں۔ پہلا سوال ہے کہ اعتکاف کی قسمیں کتنی ہیں؟ تو بھائی اعتکاف کی کل 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم سنت مؤکدہ علی الکفایہ، رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف۔ بستی والوں میں سے بستی کی مسجد میں کسی ایک بندے کا اعتکاف کی نیت سے مسجد میں بیٹھنا رمضان کے آخری عشرے کے لیے، یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اگر پوری بستی میں سے ایک بندہ بھی اعتکاف کی نیت سے مسجد میں بیٹھ گیا تو تمام بستی والوں کی طرف سے اعتکاف ادا ہو جائے گا۔ لیکن بستی میں سے کوئی بندہ بھی بستی کی مسجد میں اعتکاف کے لیے نہیں بیٹھا تو تمام کے تمام بستی والے گناہگار ہوں گے۔ یہ اعتکاف کی پہلی قسم ہے، اعتکاف ہے سنت مؤکدہ علی الکفایہ، رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف۔ دوسری قسم ہے اعتکاف کی اعتکاف واجب۔ کسی بندے نے نظر مانی کہ فلاں کام اگر ہو گیا تو میں 2 دن کا اعتکاف کروں گا یا 3 دن کا اعتکاف کروں گا، اور اس کا وہ کام ہو بھی گیا، تو جب اس کا وہ کام ہو گیا تو اس پہ جتنے دن کی اس نے نظر مانی تھی کہ میں اتنے دن اعتکاف کروں گا، اتنے دن اعتکاف کرنا واجب ہے۔ تیسری قسم ہے اعتکاف کی نفل اعتکاف۔ جب بھی انسان مسجد میں جائے تو جتنی دیر مسجد میں رکنے کا ارادہ ہو نفل اعتکاف کی نیت کر لے۔ یہ تیسری قسم ہے نفل اعتکاف۔ اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رمضان کے آخری جو عشرے کا اعتکاف ہے اس کے لیے کب بیٹھیں گے؟ تو اس کے لیے بھائی 20 رمضان کو عصر کے بعد مغرب کا وقت داخل ہونے سے پہلے بیٹھنا ہے، اور جس دن عید کا چاند نظر آئے، عید کا چاند نظر آنے کے بعد اعتکاف میں سے اٹھ جانا ہے۔ لوگ اس میں بڑی کشمکش میں مبتلا ہوتے ہیں، بس اس میں بہت آسان ہی ہے کہ 20 رمضان کو بیٹھنا ہے، عصر کے بعد بیٹھنا ہے مغرب کا وقت داخل ہونے سے پہلے، اور عید کا چاند جیسے نظر آ جائے اعتکاف آپ کا انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا۔ اب لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ اعتکاف میں بیٹھنے کی کیا کوئی مخصوص دعا ہے؟ تو بھائی اعتکاف میں بیٹھنے کی کوئی مخصوص دعا حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں بسم اللہ ونویت سنت الاعتکاف۔ باقی کوئی مخصوص دعا کا پڑھنا ثابت نہیں ہے، نہ ہی اس دعا کو پڑھنا لازم ہے، باقی آپ کی مرضی، آپ پڑھ سکتے ہیں بسم اللہ ونویت سنت الاعتکاف۔ اسی طرح اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی کا رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف ٹوٹ گیا تو اس کی اب قضا کیا ہے؟ تو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ و استغفار کرے، اس کے بعد اعتکاف کی قضا کرے 1 دن رات۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ کسی دن عصر کے بعد مغرب کا وقت داخل ہونے سے پہلے اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جائے، رات گزارے، اگلے دن کا روزہ رکھے، جب دن مکمل ہو جائے تو مغرب کے بعد اعتکاف سے اٹھ جائے، آپ کی 1 دن رات کی قضا اعتکاف کی ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح اس میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا معتکف اعتکاف میں بیٹھنے والا غسل کر سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے بھائی اس میں عام غسل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی پہ غسل فرض ہو جائے، کوئی بندہ حالت جنابت میں ہو تو وہ فرض غسل ادا کر سکتا ہے۔ اتنی گنجائش اس میں ضرور ہے کہ کوئی بندہ استنجے کے لیے جائے اور وہاں سے فٹافٹ 2-4 لوٹے ڈال کے اپنے بدن پہ آ جائے۔ اسپیشل غسل کرنے کے لیے جانا، آپ پہ غسل فرض بھی نہیں ہوا ہے، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں آپ استنجا کرنے گئے، فٹافٹ 2-4 لوٹے ڈال کے آپ آ گئے، اس کی گنجائش ضرور ہے۔ اسی طرح سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا معتکف اعتکاف میں بیٹھنے والا فون پہ بات کر سکتا ہے؟ دیکھیے بھائی معتکف اعتکاف میں بیٹھنے والا ضرورت کی بات تو فون پہ کر سکتا ہے، بلا ضرورت فون پہ بات کرنا یہ سخت مکروہ ہے، اس سے بہرحال بچنا چاہیے۔ اسی طرح سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا معتکف اذان و اقامت کہہ سکتا ہے؟ ہاں اگر معتکف جو ہے نا مؤذن ہے تو اذان و اقامت کہہ سکتا ہے، مسجد کے اندر بھی کہہ سکتا ہے، مسجد کے باہر بھی کہہ سکتا ہے۔ اسی طرح سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا معتکف بیڑی پی سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مستقل بیڑی پینے کے لیے جانے کی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں اتنی گنجائش ضرور ہے کہ
کوئی بندہ استنجے کے لیے جائے اور فٹافٹ کیا ہے راستے میں آتے جاتے وقت فٹافٹ کیا ہے بیڑی پی کے آ جائے. باقی عام حالت میں بیڑی پینے کی گنجائش نہیں ہے. ہاں البتہ اس میں اتنی گنجائش ضرور ہے کہ کوئی بیمار ہے، سخت بیماری بڑھنے کا خدشہ ہے، یا اضطراری حالت ہے، یا پیٹ میں گیس بن گیا ہے، تو پھر سخت مجبوری کی حالت میں بہرحال معتکف بیڑی پینے کے لیے جا سکتا ہے. عام حالت میں گنجائش نہیں ہے. اسی طرح اس میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا معتکف کے لیے، اعتکاف میں بیٹھنے والے کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے؟ تو اس میں پہلا حکم تو یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ نفلی اعتکاف کرتا ہے تو اس کے لیے روزہ رکھنا لازم نہیں ہے. ہاں کوئی بندہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتا ہے یا اسی طرح کوئی واجب اعتکاف کرتا ہے تو پھر اس کے لیے روزہ رکھنا لازم و ضروری ہے. امید ہے کہ تمام قیمتی مسائل آپ حضرات کو سمجھ آ گئے ہوں گے. دلائل کے لیے آپ بخاری شریف دیکھ سکتے ہیں، مسلم شریف دیکھ سکتے ہیں، کنز الدقائق دیکھ سکتے ہیں، اسی طرح کتاب المسائل دیکھ سکتے ہیں، اسی طرح فتاوی محمودیہ دیکھ سکتے ہیں، اسی طرح فتاوی تاتارخانیہ دیکھ سکتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. Like, comment, share and subscribe. Ask Mufti Mustaqim Mewati.